بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا حزب اختلاف کے بعض اراکین کے عدم شرکت پر اظہار افسوس۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حزب اختلاف کے عدم شرکت قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے خطاب میں سوال۔ سپہ سالار نے کہا ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر خواجہ آصف نے لکھا کہ پی ٹی آئی نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہی اول اور آخر ان کی ترجیح ہیں۔ تو دوسری جانب ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے دہشت گرد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے گفتگو۔ کہا 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ریاست کی پالیسیوں کو ناگوار قرار دے دیا۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ اور آج بانی پی ٹی آئی سے مجھ سمیت 6 وکلا کی ملاقات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جعفر ایکسپریس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بانی نے کہا کہ دہشت گردی کو ایک آواز ہو کر دبانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ بری طرح سر اٹھا چکی ہے۔ آج پوری قیادت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئی۔ دوسری جانب تحریک بائیکاٹ کا کام بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ 27 فروری کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت بھی اس نے بائیکاٹ کیا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دیا جائے۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گردوں کا اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں مسلسل رابطہ تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر شرجیل میمن نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی پر برس پڑے، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسوس خود کو سب سے بڑی جماعت کہلانے والی پی ٹی آئی نے شرکت سے انکار کر دیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں ملک میں پانی کی تقسیم منصفانہ اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ سندھ کی اجازت کے بغیر دریائے سندھ سے نئی کینالز نہیں نکالی جا سکتی۔ جو جماعت سکڑ رہی ہے جبکہ وہ عوام سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے پیچھے چلیں۔ شاہراہ بھٹو کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیہ سعید غنی کا کہنا تھا کہ مریر ایکسپریس وے پر قائد آباد انٹرسیکشن اپریل تک مکمل ہو جائے گا۔ جو لوگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں گئے ہیں وہ واپس آئیں، قوم کے لیے شہر کے لیے متحد ہو جائیں۔ قوم نے جو کچھ سہا ہے اب اس پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے کہا کہ اگر ڈمپر اور ٹینکرز قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو عوام رد عمل دے گی۔ انہوں نے 12 اپریل کو عوامی قوت کے مظاہرے کا اعلان کیا اور شہریوں سے اپیل کی کہ 1 میٹر سفید کپڑے کو اپنا جھنڈا بنا کر احتجاج کا حصہ بنیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی عوام سے کہا کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجئے، اور لوگوں نے لیا۔ جب لوگوں نے کپڑا لیا اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ آفاق بھائی ہم نے کپڑا لے لیا، اب ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے امید بندی کہ میری قوم کے لوگوں نے میری درخواست پر، میرے کہنے پر کپڑا لیا ہے۔ دوسری جماعتوں میں جانے والے کارکنان کے لیے واپسی کے دروازے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے آفاق احمد نے کہا تھا جو لوگ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں میں گئے وہ واپس آئیں اور ملک کو مسائل سے نکالنے میں اور معیشت کو مستحکم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ یہ جو پیسے کے بل پر اور پولیس اور طاقت کے بل پر جو مہاجر بستیوں میں پرچم لگے بھی ہیں، یہ پرچم کل نظر نہیں آئیں گے، یہ سب دھوکہ ہے۔ تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں اور مختلف جماعتوں میں گئے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ واپس آئیں۔ بھائی ہیں، ہم انہیں گلے لگائیں گے اور سب کو ویلکم کریں گے۔ اور جو لوگ مختلف جماعتوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں
قوم کو اس وقت سب کی ضرورت ہے، سب کو متحد ہو کر اپنی قوم کے لیے، اس شہر کے لیے کام کرنے کی۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہری مسائل حل نہ کیے تو عوامی رد عمل مزید سخت ہوگا۔ منظر رضوی 5 نیوز کراچی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی بڑا شہر ہے، میں پانی کی کمی کا سامنا ہے، جہاں لے کے جائیں وہاں مرمت کر رہے ہیں۔ پانی ایک مسئلہ ہے جبکہ جراثیم کا ہے، جبکہ کلورین کے 10 پمپنگ اسٹیشن کا افتتاح ہو گیا ہے، جبکہ 80 ارب روپے کا منصوبہ ہم نے K4 کے لیے مختص کیا ہے۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان کی ہدایت پر میونسپل کمشنر ماڑی پور جاوید قمر نے UC 1, 2 اور 4 کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر ماڑی پور جاوید قمر نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جاوید قمر کا اس موقع پر موجود افسران اور عملے کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کاموں کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے۔ خبر یہ ہے کہ لاہور میں محافظوں نے رہزنوں کا روپ دھار لیا ہے۔ شہریوں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار ہی چوریاں کرنے لگے ہیں۔ ہابنس پورہ کے علاقے میں پولیس اہلکار نے شہری کی موٹر سائیکل چوری کر لی ہے۔ پولیس اہلکار کی موٹر سائیکل چوری کرنے کے فوٹیج 5 نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں پولیس اہلکار عدنان کو اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسی حوالے سے جانتے ہیں چیف رپورٹر لاہور سید شہباز حیدر سے۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے علاقہ ہربنس پورہ میں پولیس اہلکار کی جانب سے شہری کی موٹر سائیکل چلانے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی فوٹیج جو ہے 5 نیوز کو موصول ہوئی ہے، جس میں پولیس اہلکار عدنان کو ساتھی سمیت موٹر سائیکل چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والے پولیس اہلکار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشل ونگ میں تعینات تھا۔ ذرائع کے مطابق شہری کی موٹر سائیکل چلانے والا پولیس اہلکار عدنان آئس کے نشے کا عادی بھی ہے۔ اہلکار عدنان کو فوٹیج کی مدد سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ متاثرہ شہری کی مدعیت میں تھانہ ہربنس پورہ میں چوری کا مقدمہ کچھ دن پہلے سے ہی درج تھا۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ۔ اور کراچی میں عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ بازاروں شاپنگ مالز میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے۔ تاجروں نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ آفرز متعارف کروا دی ہیں۔ گلستان جوہر میں قائم شاپنگ مالز میں 40 سے 50% تک رعایت دی جا رہی ہے تاکہ عوام مہنگائی کے باوجود عید کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہو سکیں۔ مزید دیکھتے ہیں چاند نواب کی اس رپورٹ میں۔ عید کے قریب آتے ہی کراچی کی مارکیٹوں میں چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ شاپنگ سینٹرز، کپڑوں کی دکانوں اور جوتوں کے اسٹورز پر خریداروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث خریداری کی شرح کم تھی، جس کی وجہ سے خصوصی رعایتی پیکیجز متعارف کروائے گئے ہیں۔ کسٹمر کے لیے ہم نے بہت پرائس کر دی ہیں کہ جیسے کہ اب 6000 کا سوٹ ہے وہ 3000 روپے کا کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے لوگ آتے بھی ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ عید کی خریداری میں کپڑے، جوتے اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں، جبکہ خواتین اور بچوں کے ملبوسات پر سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گلستان جوہر کے شاپنگ مالز میں جاری شاپنگ فیسٹیول کے باعث عوام کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا ہے، جہاں ہر عمر کے لوگ اپنی پسندیدہ اشیاء خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ RJ نے اس وقت بہت اچھا ایک فیسٹیول دیا، جس کی وجہ سے ایک ہر دکان پہ ایک گفٹ بھی مل رہے ہیں اور انعامات کے ساتھ ساتھ، اور یہاں پر ایک جو جن کی قوت خرید نہیں ہے ان کے لیے بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہے۔ عید قریب آتے ہی کراچی کی مارکیٹوں میں خریداری کا جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں اور تاجروں کی جانب سے دی گئی رعایتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں شعبہ صحت سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں PMA کی خدمات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایسوسی ایشن سیکریٹریٹ کراچی میں سیکریٹری جنرل PMA کی جانب سے ممبران اور مختلف شعبوں کے افراد کے لیے افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔
जिसमें सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के दौरान मेंबर सूबाई असम्बली आसिफ मूसा ने PMA से बल्दिया टाउन में मेडिकल कैंप्स लगाने का मुतालबा किया ताकि वहां के शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। गाय बगाए हमारे इश्यूज़ बहुत सारे हैं वहाँ पे हेल्थ के हवाले से। अगर मेडिकल कैंप लगते रहेंगे, देखिए महंगाई तो है, तो मेडिकल कैंप्स लगते रहेंगे तो दवाई प्रोवाइड होती रहेगी और जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती रहेंगी। जब इस तरह का माहौल होता है तो उसमें सब मिलजुल के कुछ काम करें और सेहत के शोबे में लोगों को जो करने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहत होने वाली इस तकरीब में मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर PMA की सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली गई। रमज़ान में अफ्तार डिनर PMA हर साल करती है और जो PMA से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड लोग होते हैं उनको दावत दी जाती है कि एक तरीके से एक मिलना जुलना। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तहत मुनक्किदा सालाना अफ्तार की तकरीब में डायरेक्टर हेल्थ कराची, मुख्तलिफ अस्पतालों के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो कि सेहत के शोबे में PMA के मुस्बत किरदार की अक्कासी करता है। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान, डॉक्टर अमारा MS और डॉक्टर फरवा गिलानी की पूरी टीम की जानिब से कैंसर का अव्वलीन कामयाब ऑपरेशन खानेवाल DHQ अस्पताल में किया गया। देखें आमिर नसीर की रिपोर्ट। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान और MS, डॉक्टर अमारा, डॉक्टर फरवा गिलानी और पूरी टीम की जानिब से पहली मरतबा खानेवाल DHQ अस्पताल में ब्रेस्ट कामयाब ऑपरेशन किया गया। खानेवाल DHQ अस्पताल में कभी भी ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन नहीं किया गया। खानेवाल की आवाम को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और चेकअप करवाने के लिए मुल्तान जाना पड़ता था, लेकिन अब खानेवाल DHQ अस्पताल में सहूलत मुयसर कर दी है, जिस पर डॉक्टर फरवा गिलानी और उनकी पूरी टीम ने ब्रेस्ट कैंसर का कामयाब ऑपरेशन कर लिया है। डॉक्टर फरवा गिलानी का मजीद कहना था कि खानेवाल DHQ अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर फ्री चेकअप भी किया जाता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी DC साहिबा का और MS साहिबा का कि जिन्होंने जो है ना इस ब्रेस्ट क्लिनिक का इनेकाद करवाया और इसके अलावा हमें बाकी तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की कि हम ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां जिसके लिए पहले मरीज़ों को सिर्फ निश्तर रेफ़र किया जाता था या लाहौर रेफ़र किया जाता था, उसको ऑपरेशन अब हमने अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में परफॉर्म किया है और अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा है। ये इस नौयत का होने वाला DHQ अस्पताल में पहला ऑपरेशन है, क्योंकि इससे पहले ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से यहाँ पे ना ही ऑपरेशन किया जाता था, ना ही मुआयना सही तरह से होता था। DHQ अस्पताल में ब्लड कैंसर का इलाज करवाना ये आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। OPD में दवाइयाँ फराम की जाएँ ताकि गरीब आदमी में वहाँ से दवाइयाँ ले सके। कैमरामैन राणा इफ्तिखार के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज समेत अरकान असम्बली की शिरकत। जबकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इफ्तिताही तकरीब निजी होटल में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का कहना था कि रहीम यार खान को साफ सुथरा रखने के लिए शहर और देहात में 1300 से ज़ायद एहलकार, भारी मशीनरी जिसमें 26 डंपर, ट्रैक्टर डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर, मिनी डंपर और 150 से लोडर रिक्शे खिदमत सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने कहा है कि पंजाब भर में सफाई का यकसा निज़ाम वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का विजन है। आउटसोर्सिंग सिस्टम के हवाले से मतलूब शहरियों को सफाई की इस तहरीक में बराह रास्त शामिल करना है और आवाम के ताउन के ज़रिए सफाई के चैनल जिससे निमट जा सके। शहरों और देहातों में सफाई का यकसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा और तमाम उमूर की डिजिटल निगरानी की जाएगी। और इसी के साथ उस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।